السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 31۔ لفظی ترجمہ۔ اللہم اشرح صدورنا للقرآن، اے اللہ قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو، معلم جب تک نہیں، تمسوہن چھوا تم نے ان کو، او تفریضو یا تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضتاً حق مہر، ومتعوہن اور تم مال و متاع دو انہیں، علی الموسع وسعت والے پر، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پر یا اوپر تنگ دست کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف مال و متاع دینا بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی پر، المحسنین نیکی کرنے والوں پر، وَإِنْ اور اگر طلقتموہن طلاق دو تم انہیں، من قبل پہلے اس سے، ان تمسوہن یہ کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو یا چھوا ہو تم نے ان کو، وقد فرضتم اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے، لہن ان کے لیے، فریضتاً حق مہر، فنصف پس آدھا حق مہر، دو ما فرضتم جو فرض کیا تم نے، الا مگر، ان یعفونی یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفوا یا معاف کر دے وہ شخص، الذی وہ شخص جس کے بیدہ ہاتھ میں، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ وارث، وَأَن تعفوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسوا الفضل ولا تنسا اور نہ تم بھولو، الفضل احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کے، والصلاۃ الوسطی اور نماز وسطی کی، وقوموا اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا پھر پیدل چل رہے ہو، او رکباناً یا سوار ہو، نماز ادا کرو، فَإِذَا پس جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا پس تم یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو، کما جیسا کہ، علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما لم تکونوا تعلمون جو نہیں تھے تم تعلمون جانتے، والذین اور وہ لوگ جو، یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجاً بیویاں، وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً مال و متاع دینے کے، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے، فإن خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما فعلنا اس میں جو کیا انہوں نے، فی انفسہن اپنی جانوں میں، اپنے تئیں، من معروف شریعت کے مطابق یا بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، متاع سامان ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، سامان دینا، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ، تعقلون تم سمجھ جاؤ۔ یہ رکوع نمبر 31 کا لفظی ترجمہ تھا۔ اس میں بھی وہی طلاق کے جو ہے نا احکامات آ رہے ہیں اور حق مہر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حق مہر اتنا ہی، یعنی کہ
آج کل ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے اتنا زیادہ لکھ دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے مطابق حق مہر مقرر کیا ہے اتنا ہی ہے کہ جتنا کہ مرد جو ہے استطاعت رکھ سکتا ہو، اور حق مہر جو ہے اتنا ہی لکھوایا جائے اور اتنا ہی پے کیا جائے۔ ایک تو طلاق دو تو تم ان کو حق مہر دو، اگر نکاح بھی کر چکے ہو اور حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے، تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا حق مہر جو ہے تم ان کو دو، اور یہ جو ہے احسان ہے آپس میں اور نیکی کا کام ہے۔ اور اگر طلاق بھی دے دو تو تم انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر معاف کر دے وہ عورت یا وہ شخص جو ولی ہے اس کا، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور جو ہے آپس کی بات، آپس میں احسان کو نہ بولو، یعنی کہ یہ احسان کی شکل میں آ جاتا ہے معاف کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی ان احکامات کے درمیان میں نماز کی آیات آ گئی ہیں، اور ان میں حافظوا علی الصلوات کہ نماز کی حفاظت کرو، اور خصوصاً بیچ والی نماز کی، درمیان والی نماز کی۔ تو اس کا مطلب جو ہے اعلیٰ و عرفہ ہونا بھی ہے، اس کا مطلب درمیان والی نماز بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ بھی جو ہے والصلاۃ الوسطیٰ میں آ جاتا ہے۔ اور وسطیٰ سے جو بیچ کے درمیان کا مطلب لینے والے ہیں مفسرین جو ہے اس سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے فجر کی نماز بھی لیتے ہیں، لیکن تمام تر خوبیوں کے ساتھ نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ چیز بھی ہے اس میں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اگر خوف میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، پیدل چل رہے ہو یا سواریوں کے اوپر سوار ہو، جس حالت میں بھی ہو تو تم اس کو نماز کو ادا کر سکتے ہو، لیکن جب امن کی صورت میں ہو تو پھر اسی طریقے سے ادا کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی کہ نماز قصر ادا کر سکتے ہو۔ تو ان احکامات کے درمیان نماز کی آیات آئی ہیں، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نماز فرض ہے، آئلی احکام بھی اسی طرح فرض ہیں۔ یہ سب احکام عبادت ہیں۔ اگر ہر حرکت اور ہر عمل میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو وہ عین عبادت اور بندگی ہے۔ زندگی ایک اکائی ہے، سارے قوانین اسی رب کی طرف سے ہیں جس کو سجدہ کرتے ہیں، تو کتنے لوگ ان احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ہر حکم کا اختتام واتقوا اللہ پر ہو رہا ہے۔ تقوی گھریلو زندگی کی اساس و بنیاد ہے، اور ایک دوسرے سے دست درازی سے محفوظ رکھنے والی چیز تقوی ہے۔ اس لیے تقوی کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں ہر معاملے میں، ہر کام میں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔